السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، تاریخ میں کئی پاگل ڈاکٹرز گزرے ہیں جن کے حیرت انگیز کاموں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر ایلیا ایوانوف تھا۔ یہ 20ویں صدی کی شروعات کا ایک انتہائی مشہور ڈاکٹر تھا۔ اس آدمی کا تعلق اس وقت کے سوویت یونین سے تھا جسے آج ہم رشیا کہتے ہیں۔ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو۔ دوستو، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہائیبرڈ جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں جو دو مختلف جانوروں کے کراس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ خچر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خچر گھوڑے اور گدھے کے کراس سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ہائیبرڈ جانور ہے۔ ایلیا ایوانوف بھی اسی قسم کے تجربے کیا کرتا تھا۔ اس نے زیبرا اور گدھے کا کراس کروایا اور نتیجے میں پیدا ہونے والے جانور کا نام اس نے زیک نوک رکھا۔ اسی طرح اس نے چوہوں، خرگوش اور ایسے کئی جانوروں پر تجربے کیے۔ اپنے اس جنون کو لے کر آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں کچھ انتہائی حیرت انگیز منصوبہ تیار ہونا شروع ہو گیا۔ 1910 میں اس نے اپنے کچھ دوستوں سے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ اب انسان اور بندر کا کراس کروا کر ہائیبرڈ بنوانا چاہتا ہے، جو کہ آدھا انسان ہوگا اور آدھا بندر ہوگا۔ لیکن یہ بات اس کے دوستوں نے مذاق سمجھ کر ٹال دی۔ اگلے 14 سال تک یہ ڈاکٹر اس چیز کا پلان بناتا رہا، اور 14 سال بعد اس نے اپنے پلان کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، 1924 میں اس نے رشیا کی حکومت کے سامنے باقاعدہ اس منصوبے کو رکھ دیا کہ یہ انسان اور بندر کا ہائیبرڈ بنوانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو فنڈز درکار ہے۔ اس کے اس منصوبے کی اس وقت رشیا کے تمام ڈاکٹرز نے سخت مخالفت کی، لیکن رشیا کی حکومت نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اس لیے ایلیا ایوانوف کو حکومت نے افریقہ بھجوانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں سے اس کو اپنی پسند کے بندر اکٹھے کرنے تھے۔ اس ڈاکٹر نے اس ہائیبرڈ کا نام ہومینزی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو رشیا کی حکومت کی طرف سے اچھے خاصے فنڈز بھی ملے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو دراصل اس وقت کے رشیا پر حکومت کرنے والے جوزف جیلن کی بے حد حمایت حاصل تھی، کیونکہ جوزف جیلن ایک بندر نما انسانوں کی فوج تیار کرنا چاہتا تھا جو کہ رشیا کی حفاظت کرتی۔ دوستو، بہرحال فروری 1926 میں یہ ڈاکٹر افریقہ چلا گیا تاکہ اپنے من پسند کے بندر لے کر واپس رشیا آ سکے۔ وہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ انتہائی حیرت انگیز خبر دنیا میں پھیل گئی۔ ڈاکٹرز کی یہ خبر انتہائی تہلکہ انگیز تھی، اور لوگ ایلیا ایوانوف کا واپسی کا بے حد انتظار کر رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ دوستو، ایلیا ایوانوف نے شروعات میں اپنی پسند کی 3 مادہ یعنی کہ فیمیل بندر اکٹھی کی، اور اس نے کچھ آدمی بھی اکٹھے کر لیے اور ان کا ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا اور فیمیل بندرز پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب اس شخص نے دوسرا پلان بنایا۔ اس نے 20 میل بندر اکٹھے کیے اور فیصلہ کیا کہ اب یہ ان کا ایکسپیریمنٹ عورتوں کے ساتھ کرائے گا۔ لیکن ایسی عورتیں کہاں سے ڈھونڈی جاتیں جو اس ایکسپیریمنٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتیں؟ حیرت انگیز طور پر 5 عورتیں اس سلسلے میں تیار بھی ہو گئیں، لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے میل بندر مرنا شروع ہو گئے۔ ایک بندر جس کا نام ٹارزن تھا، یہ بھی مر گیا۔ اور دوستو، کیونکہ یہ تجربہ ایک غلط تھا، لیکن یہ ڈاکٹر ضد پر اڑا ہوا تھا، اس نے مزید بندر افریقہ سے منگوانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1930 میں کئی اور میل بندر افریقہ سے رشیا منگوا لیے گئے، لیکن تب تک رشیا کی حکومت بھی اس حیرت انگیز تجربے اور اس پر ہونے والی تنقید سے شدید تنگ آ چکے تھے، اور انہوں نے فوراً اس پروجیکٹ پر کام روک دیا۔ یہی نہیں بلکہ ایلیا ایوانوف کو رشیا سے نکال دیا گیا اور حکومت کا پیسہ برباد کرنے کے جرم میں قزاقستان میں قید کروا دیا گیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ دوستو، 1 سال کے بعد اس کو وہاں سے آزاد تو کر دیا گیا، لیکن 20 مارچ
1932 کو اس ڈاکٹر کی 61 سال کی عمر میں موت ہو گئی تھی۔ ایلیا ایوانوف کی موت کے بعد ہومینزی نامی یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ اس پر شدید تنقید بھی ہوئی اور ابھی بھی ہوتی ہے۔ دوستو، دنیا میں کبھی بھی کوئی ڈاکٹر کوئی ہومینزی نہیں بنا سکا۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اللہ کی رضا کے آگے سب فیل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔